مسیحا کے جلالی اور قدوس نام میں نوید ملک آج پھر آپ تمام مومنین کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے۔ ہم پروگرام خدا کی آواز میں مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 6 باب میں ہیں اور آج 6 باب کی 18 آیت پر غور کریں گے۔ اس آیت میں لکھا ہے، اور آندھی کے سبب سے جھیل میں موجیں آنے لگی۔ اتنی ساری مختصر سی آیت ہے اور بہت کچھ اس پر کہا جا سکتا ہے، لیکن میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یاد رہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک کشتی پر گلیل کی جھیل کی دوسری طرف بھیجا۔ اندھیرا ہو گیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح خود ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ جھیل کے عین بیچ میں تھے تو لکھا ہے کہ آندھی چلی، زور کی آندھی، اور اس کے سبب سے جھیل میں موجیں اٹھنے لگی۔ گلیل کی جھیل، جس کو گنیسرت کی جھیل، کنرت اور تبریاس کی جھیل اور جلیل کی جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ مسیحا کے شاگردوں میں سے اکثر وہ تھے جو اسی جھیل میں ماہی گیری کا کام کیا کرتے تھے، اور مسیح خداوند نے اب ان کو اس طور پر، روحانی طور پر ایک بات کی، اور اس کے نتیجے میں یہ شاگرد اپنے سارے کاروبار اور بزنس چھوڑ کر جو ماہی گیری کے تھے، مسیح خداوند کے پیچھے ہو لیے۔ اور یہاں اس آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گلیل کی جھیل تھی، اس میں آندھی کے سبب سے ایک طوفان آنے لگا، کیونکہ ہوا چلی اور تیز کی آندھی چلی۔ اس جھیل کی بابت کہا جاتا ہے کہ سطح سمندر سے تقریباً 600 فٹ نیچے ہے، اور سائڈ کے پہاڑوں سے جب غروب آفتاب پر ہوا چلتی تو ٹھنڈی بھی ہوتی، اور تیز کی ہوا اس جھیل کے پانیوں کو لہروں اور ایون طوفانوں میں تبدیل کر دیتی۔ یوں تو کہنے کو یہ ایک جھیل تھی، لیکن اس کے لیے انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سی ہے، یعنی سمندر۔ تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ یہ کوئی چھوٹی سی جھیل نہیں تھی، یہ کافی وسیع و عریض جھیل تھی۔ اور اس جھیل سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں جو انجیل جلیل میں ہمیں بار بار نظر آتے ہیں۔ یسوع نے انہیں پار جانے کو کہا، لیکن شام کا وقت تھا، پھر رات ہو گئی، اور اس جھیل پر آندھی کے طوفان کے سبب سے
موجیں اٹھنے لگیں اور شاگردوں کو جانوں کے لالے پڑ گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے، ایک اور مرتبہ خداوند یسوع مسیح اس جھیل میں ان کے ساتھ ہی کشتی میں تھے، لیکن آپ سو گئے۔ جب طوفان آیا تو آپ کو جگایا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، اور مسیح خداوند نے اٹھ کر طوفان کو ڈانٹا اور وہ رک گیا اور تھم گیا۔ میں ذکر کر رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو، کہ یہ زندگی اس دنیا میں گویا اس دنیا کے سمندر میں ایک ناؤ یا ایک کشتی کی مانند ہے۔ زندگی کی شام ایک دن ہونی ہی ہے اور ہمیں پار جانا ہے۔ اس گلیل کی جھیل میں بھی شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا اور شاگرد پار جانا چاہتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ کشتی اس جھیل میں اٹھنے والی طوفانی لہروں کی نظر ہو جاتی ہے، اور پھر سے شاگرد پریشان و نالاں ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے تھوڑی ہی دیر پہلے میں نے کہا کہ زندگی کا بھی حال کچھ ایسا ہی ہے کہ ہم پار جانا تو چاہتے ہیں، لیکن مختلف طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں آتی ہیں، اور اس دنیا کے سمندر میں طوفان آتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کبھی کسی بیماری کی آندھی چلتی ہے، کبھی کسی عزیز قریبی عزیز کے اس دنیا سے چلے جانے کی خبر کی آندھی چلتی ہے، کبھی اپنے فیملی ممبر کے کووڈ-19 کی زد میں آنے کی بات سنائی دیتی ہے، کبھی جاب لیس اچھے بھلے کھاتے پیتے تھے اور جاب لیس ہو جانے کی آندھی چلتی ہے، کبھی بچوں کی طرف سے نافرمانی کی آندھی چلتی ہے، کبھی میاں بیوی میں غلط فہمیوں کی اور نا اتفاقی کی آندھی چلتی ہے، کبھی روحانی طور پر پئی مردگی کی اور بے اعتقادی کی اور نا امیدی کی لہریں اٹھتی ہیں، اور یہ تمام طوفان، یہ تمام طرح کی آندیاں، یہ تمام طرح کی لہریں ہماری ناؤ کو ڈبونے کی کوشش کرتی ہیں۔ کیا آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی ایسی لہر، کوئی ایسی آندھی، کوئی ایسا طوفان موجزن ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں ہائے میں ڈوب جاؤں گا؟ او میرے عزیز بھائی اور بہن، ہم انسان ہیں، ہم ایک دوسرے سے تو اپنی ذات سے متعلق بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن حق تعالی سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔
इस दुनिया में तूफान और आंधियां हमारी जिंदगी में चलनी ही चलनी है, और ये आंधियां और ये तूफान मसीही मोमन यानी ईमानदार होने के एतबार से हमारा दुश्मन यानी अबलीस चलाता है, क्योंकि उसकी शुरू से ही कोशिश रही कि हम खुदाबंद को अपनी जिंदगी में तरजीह और अव्वलियत न दें। ये उसका मेन मकसद और मुद्दा था, और आज भी वो कलीसिया के ईमान के टायरों को पंचर करने की कोशिश करता है, और बहुत सारे अपने आप को ईमानदार कहने वाले भी उस ट्रैक्ट पर जो खुदा के पीछे चलने का है स्लिप हो जाते, गुमराह हो जाते और दूसरी राहों पर चल पड़ते हैं, जो बज़ाहिर देखने वाले को तो सीधी मालूम होती है, लेकिन उनके एंड पर मौत होती है। सोचें कि आपके जीवन पर किस तरह की आंधी या किस तरह का तूफान मंडला रहा है, और जब आप ईमान के साथ इस तूफान में खुदाबंद को पुकारेंगे, ईमान में मजबूत और साबित कदम होंगे, ईमान के बानी और कामल करने वाले की तरफ तकते रहेंगे, तो वो हमारी जिंदगी से जलाल और इज्जत पाएगा। हम अपने आप की बाबत सोचें कि मेरे जीवन में किस तरह का तूफान इस वक्त मंडला रहा है। हो सकता है किसी ऐसे गुनाह का हो जिसके हम आदी हो चुके हैं और किसी दूसरे को बताने से रहे। हो सकता है कि हम किसी नशे की लानत में मुब्तला हों, आजाद होना चाहते हैं लेकिन हो पा नहीं रहे। आज खुदाबंद दावत देता है और बुलाता है कि मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। उठने दो इन आंधियों और इन तूफानों को, लेकिन इनसे घबराओ नहीं। क्यों? इसलिए कि ये तुंधी आंधी जो चलती है ये तुम्हें गिराने के लिए नहीं, ये तुम्हें और ऊपर उठाने के लिए है। वो लोग जो गुड्डी यानी पतंग या काइट उड़ाना जानते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनकी पतंग और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती है। मेरे और आपके ईमान पर मजबूत होने पर तरक्की के एतबार से हम और ज्यादा बुलंदी पर परवाज करते चले जाएंगे। आसमानी बाप हमें मुआफ फरमा कि ईमान की कुश्ती लड़ते हुए कभी कभी हम हार जाते हैं, लेकिन तेरा शुक्र हो तेरे वादे के लिए कि मैं तुमसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा और तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। हम तेरे सारे वादों को याद करते हुए मिन्नत करते हैं, ऐ खुदावंद, जब भी हमारे जीवन में आंधियां और तूफान उठे तो हमें याद दिला कि हम तुझ खुदावंद को पुकारें, क्योंकि तू झटपट हमें जवाब देने के लिए तैयार रहता है।
اور ماضی میں اس طرح کے انگنت تجربات ہماری شخصی زندگی میں ہوئے ہیں۔ اے باپ، تیری پاک حضوری میں دعا کرتا ہوں، اپنی برکتوں سے ہمیں معمور کر کے اپنے جلال اور اپنی بزرگی کے لیے بڑی قدرت کے ساتھ استعمال اور خرچ فرما۔ میری اس دعا کو تو سن اور قبول کر، کیونکہ مانگتا ہوں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ سنتے رہیے پروگرام خدا کی آواز نوید ملک کے ساتھ۔